اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس آیت کے دو حصے کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ وما انزلنا سے من السماء تک ہوگا اور دوسرا وما کننا منزلین ہوگا۔ اب پہلے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، ما نافیہ ہے، انزلنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال نون زا لام، انزل ینزل انزالا نازل کرنا۔ نا سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز جمع متکلم کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ علی حرف جر ہے، جس کے بعد قوم کا لفظ مجرور ہے، لفظ واحد ہے، معنی جمع کے دیتا ہے، معرف بالاضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ قوم کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر نظر آ جائے تو پکا مرکب اضافی ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد بعد کا لفظ جو ہے وہ ظرف ہے، مجرور ہے، اس کے ساتھ ضمیر واحد مذکر غائب کی مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ من حرف جر ہے، جند اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ لشکر اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ من پھر حرف جر ہے، تو گویا اس حصے میں آپ کو 3 مرتبہ من نظر آ گیا۔ من حرف جر السماء مجرور ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر اب ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے، ما ہم نے نافیہ قرار دیا ہے، انزلنا فعل با فاعل ہے، اس کے بعد علی قومہ یہ جار مجرور ہے، جس میں علی حرف جر ہے اور مجرور قومہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ علی قومہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے انزلہ فعل کے۔ اس کے بعد من بعدہ یہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور بعد ہی ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس جار مجرور کے متعلق رائے یہ ہے کہ یہ حال قرار دیا جائے گا قومی ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے اس سے۔ اس کے بعد من جندن، اب آپ کہیں گے یہ بھی جار مجرور ہے، لیکن اس میں من جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ من زائدہ ہے، اور جو زائد حروف ہوتے ہیں ان کو پھر ترکیب میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو من اگر زائدہ مانا جائے تو جندن جو ہے یہ محلاً منصوب ہوگا، لفظاً یہ مجرور ہے لیکن محلاً منصوب مفعول بہ قرار دے دیں گے ہم انزلہ فعل کے لیے۔ اور اس من کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ من حرف جر ہے اور تبعیض کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہرحال من زائدہ والی رائے جو ہے زیادہ مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر من السماء جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور من السماء جندن کے بعد استعمال ہوا ہے۔ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ اصل میں متعلق بھی محذوف صفت ہوگا جند کے لیے۔ یوں الحمدللہ تمام الفاظ جڑ گئے، یعنی ما انزلنا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق، اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اپنے الفاظ میں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ وما انزلنا علی قومہ، اور ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر، اس کے بعد کیا نازل نہیں کیا؟ من جندن، یعنی من جو ہے زائد ہے، تو کوئی بھی لشکر کہاں سے؟ آسمان سے، ایسا لشکر جو آسمان سے ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم اسے انالائز کر کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے وما کننا منزلین۔ واو جو ہے اس میں ہم اس کو مان لیں گے حرف عطف، اور کننا فعل ناقص ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ، اور نا ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی یہ آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے، جس کا الف ہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ منزلینا، منزلینا اسم ہے، جمع ہے،
جمع سالم مذکر ہے، اونا اینا دو آوازیں آپ کو جمع سالم مذکر کی معلوم ہے، اور یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، مجرور کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تو منصوب ہی سے ہم انشاءاللہ تعالی ترکیب میں لیں گے۔ الفاظ سے بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو عاطفہ، ما نافیہ، کنہ فعل ناقص ہے، اور نا ضمیر جو ہے یہ کانا کا اسم ہو جائے گا، اور منزلینا جو ہے یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب قرار دے دیا جائے گا۔ انزلہ ینزلو سے منزل نازل کرنے والا اور منزلینا نازل کرنے والے، یوں کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور نہ تھے ہم اتارنے والے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔